بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل العرض اللازم قسمان الاول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعمى والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة فإن من تصور الأربعة وتصور مفهوم الزوجية يجزم بداهة أن الأربعة زوج ومنقسمة بمتساويين. فصل العرض المفارق أعني ما يمكن انفكاكه عن المعروض أيضا قسمان أحدهما ما يدوم عروضه للملزوم كالحركة للفلك والثاني ما يزول عنه إما بسرعة كحمرة الخجل وسفرة الوجل أو ببطء كالشيب والشباب. یہاں جو ہے پیچھے جو بیان کیا گیا کہ کلی کی وہ قسمیں جو اس کے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں جز اور عین ہو کر، اس کو کلی عرضی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے لازم اور خاصہ اور عرض عام، معاف کیجیے، وہ ہے خاصہ اور عرض عام، خاصہ اور عرض عام. تو خاصہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے عرض لازم، خاصہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، پیچھے ہم نے تقسیم پڑھی نا کہ خاصہ کی دو قسمیں لازم اور بولیے یعنی ایک خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا شے سے جدا ہونا جو ہے ممکن ہو، اور ایک خاصہ وہ ہوتا ہے جس کا شے سے جدا ہونا ممتنع ہو. تو لازم اور جو ہے ابھی پیچھے ہم نے تقسیم پڑھی نا کہ لازم اور مفارق دو قسمیں پڑھی، خاصہ اور عرض عام کی. پہلے یہ اچھے سے نام میں کنفیوز نہیں ہونا، خاصہ اور عرض عام کو کہا جاتا ہے کلی عرضی. کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ اور عرض عام کا کلی عرضی اس کو کہا جاتا ہے. کلی عرضی، اور جنس فصل اور نوع کو کہا جاتا ہے کلی ذاتی. تو یہ جو کلی عرضی ہے یا صرف عرضی بھی اس کو بولتے ہیں عرضی، اس کی دو قسمیں پڑھی، یعنی خاصہ اور عرض عام دونوں کی دو قسمیں پڑھی کہ یا تو اس کا جو ہے ملزوم سے اس کا یہ ایک قسم یہ پڑھی کہ شے سے اس کا جدا ہونا ممتنع ہو، یا شے سے جدا ہونا جو ہے ممکن ہو. شے سے جدا ہونا ممتنع ہو تو اس کا نام رکھیں گے لازم، یعنی خاصہ کی دو قسمیں ہوگی لازم اور غیر لازم. ایسے ہی عرض عام کی بھی دو قسمیں ہوگی لازم اور غیر لازم. اب لازم اور غیر لازم کی تقسیم کر رہے ہیں، قسم کی تقسیم ہو رہی ہے. کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ قسم کی. کہ یہ جو لازم آپ نے اوپر پڑھا کہ لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا ممتنع ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی. اور مفارق جو ہم پڑھے اوپر عرض مفارق، یعنی جس کا شے سے جدا ہونا ممکن ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی. لازم کی دو قسمیں اس طریقے سے ہوگی کہ اگر لازم جو ہے ملزوم کو اس طریقے سے ہو کہ جب جو ہے لازم کا تصور کریں، ملزوم کا تصور کرے تو لازم کا بھی تصور ہو جائے. یعنی ملزوم کا جب تصور کرے تو ملزوم کے تصور کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں لازم کا بھی تصور ہو. ایسا دونوں میں جو ہے اس طرح سے لزوم ہو دونوں کے درمیان، لازم و ملزوم میں. تو ایسے لازم کو کہا جائے گا، یعنی اس کا نام رکھا جائے گا لازم بین. کیا نام رکھا جائے گا؟ بولیے. ہاں، اور ایک یہ ہوگا کہ ملزوم کا تصور کریں تو اس کے ساتھ لازم کا تصور اس طریقے سے آئے کہ لازم کا تصور یقینی طور پر ہو جائے. اس کو کہا جائے گا لازم غیر بین. کیا کہا جائے گا؟ یعنی ڈائریکٹ ملزوم کا جب تصور کریں تو لازم کا تصور نہ ہو، بلکہ لازم اور ملزوم کے درمیان جب نسبت کا تصور کریں تو پھر جو ہے لزوم کا یقین ہو جائے کہ ہاں ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ چیز لازم ہے.
تو لزوم کا تصور ہو، لازم و ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، لزوم کا جزم ہو جائے، تو ایسے لازم کو کہا جائے گا لازم غیر بین۔ اس کی مثال جو ہے یہ ہے کہ جب ہم پھول کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خوشبو کا تصور ہوتا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آگ کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گرمی کا تصور ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہے نا؟ تو آگ کے لیے جو ہے گرمی لازم ہے، اور یہ لازم کو لازم کہیں گے، اور جس کے لیے لازم ہے اس کو ملزوم کہا جاتا ہے۔ جس کے لیے لازم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملزوم۔ تو گرمی جو ہے یہ آگ کے لیے لازم ہے، تو گرمی کو تو لازم کہیں گے، اور آگ کو کیا کہیں گے؟ ملزوم۔ خوشبو پھول کے لیے لازم ہے تو خوشبو لازم ہے، اور پھول کیا ہے؟ ملزوم۔ تو جب آپ ملزوم کا تصور کریں گے، یعنی ذہن میں جب آپ ملزوم کا تصور کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو لازم کا بھی تصور ہوگا۔ تو دو شے کے درمیان اس طرح کا لزوم ہو تو اس کو کہا جائے گا لازم بین۔ کیا کہا جائے گا؟ لازم بین۔ ہاں۔ اور ایک کیا ہے کہ لازم اور ملزوم جب دونوں کا آپ تصور کریں گے تو دونوں کے درمیان لزوم کا آپ کو یقین ہو، اس طرح کا ہو، یعنی لازم کا تصور کریں پھر ملزوم کا تصور کریں، تو دونوں کے تصور سے آپ کو وہ لازم ملزوم کے لیے لازم ہے اس بات کا آپ کو یقین ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب جو ہے آپ ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور لازم آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے ہو کہ ایک بار آپ لازم کا تصور کریں پھر ایک بار ملزوم کا تصور کریں، تو لازم اور ملزوم کا دونوں کا تصور کرنے سے دونوں کے درمیان لزوم کا آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ چیز اس کو لازم ہے، اس لزوم کا نسبت کا یقین ہو جائے، لازم ہونے کا دونوں کے درمیان اس لزوم کا تصور ہو جائے، تو اس لازم ہونے کو کہا جاتا ہے لازم غیر بین۔ اس کی مثال ہے کہ ایک ہے دو کا تصور اور ایک ہے جفت کا تصور، دو الگ الگ تصور ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے 23 کا تصور کرتا ہے تو جفت کا ہی تصور ہو جائے، بلکہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ 23 جو ہے طاق کا تصور ہو جائے، یا 30 کا تصور کرے تو جفت کا تصور ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے پھول کے تصور کرنے سے خوشبو کا تصور ہو جاتا ہے، ایسے ہی 30 کے تصور سے جفت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہاں، 30 کے لیے جفت ہونا لازم ہے، لیکن یہ لزوم کیسے ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 30 جو ہے یہ دو برابر عدد پر منقسم ہو جاتا ہے، یعنی 30 کا ایک آدھا جو ہے 15 ہوتا ہے، ایک آدھا 15 ہوتا ہے، متساویین کی طرف ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عدد متساویین پر تقسیم ہو جائے وہ جفت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم قیاس کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 30 چونکہ آدھے پر تصور آدھے پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو عدد برابری پر تقسیم ہو جائے وہ جفت ہوتا ہے۔ اب ہم لزوم کا تصور یقین کریں گے کہ اس کا مطلب ہم نے یقین کیا، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 30 کو جو ہے جفت لازم ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو اور سمجھیے۔ اس کو میں نے کہا کہ 500، تو ایسا نہیں کہ 500 بولتے ہی آپ کے ذہن میں جفت یا طاق کا تصور ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ ایسا یہ یہاں پہ جفت کا تصور کیسے ہوگا جو 500 کے لیے لازم ہے، کہ پہلے آپ کو یہ تصور کرنا پڑے گا کہ 500 کا آدھا جو ہے نا 250 مطلب 500 جو ہے نا برابر دو عدد پر تقسیم ہو جا رہا ہے۔ پھر آپ یہ سوچو گے کہ جو عدد دو برابر اعداد پر تقسیم ہو جائے وہ جفت ہوتا ہے، اس کا مطلب 500 کو جفت ہونا لازم ہے۔ تو دیکھیے 500 کو جفت ہونا لازم تو ہے، لیکن یہ کب آپ کو یہ لزوم کا تصور ہوا؟ اس لزوم کا تصور کب ہوا؟ ایسا نہیں کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں جو بھی عدد بولتا آپ کو فوراً آپ کو تصور ہو جانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جو ہے میں نے کہا 76، تو فوراً آپ کا تصور نہیں جمے گا کہ 76 کو جفت لازم ہے کہ طاق لازم ہے، بلکہ آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا کہ 76 کا نصف کیا ہے۔ تو 76 اگر برابر دو عدد پر تقسیم ہو جا رہا ہے
تو آپ یہ بات پہلے سمجھو گے کہ 76 دو متساویین پر تقسیم ہو گیا. جب اس بات کا تصور ہوگا پھر جفت کا آپ تصور کریں گے کہ جفت کس عدد کو کہتے ہیں. تو جفت کہتے ہیں اس عدد کو جو دو متساویین پر برابر برابر تقسیم ہو جائے. تو اس طرح سے لازم جو جفت ہے اس کا الگ سے تصور کریں گے، پھر ملزوم جو 76 ہے اس کا تصور کریں گے، اور پھر دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کریں گے. تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جفت جو ہے یہ لازم ہے 76 کے عدد کو. تو یہاں پہ 76 کے عدد کے لیے جو جفت لازم ہے اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا خوشبو پھول کو لازم ہے. جیسی پھول کا تصور ہو گیا، خوشبو کا تصور ہو گیا. یا جیسی ایک مثال یہاں ایک مثال ایسی دی گئی جو تھوڑا عجیب بھی ہے لازم بین کی، کہ جب جب اس کا تصور کریں گے دوسری چیز کا تصور ہو جائے گا. اس کی مثال دی ہے کہ اندھے پن کے تصور سے بصر کا تصور ہوتا ہے. یعنی بصر جو ہے اندھے پن کے لیے لازم ہے. تو اب اس میں آپ یہ سوچ رہیں گے کہ اندھے پن کے لیے بصارت لازم ہے، یہ مثال منطقی لوگ کیوں دیتے ہیں؟ حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ تو دیکھ نہیں پاتا ہے. تو یہ گڑبڑی اس لیے ہو رہی ہے. لازم بین کی مثال عام طور پر کتابوں میں دی جاتی ہے کہ جیسے بصارت لازم ہے اما کو، یعنی اندھے پن کو بصارت لازم ہے. تو اب طالب علم یہ سوچتا ہے کہ یار بصارت اندھے پن کو کیسے لازم ہے؟ بصارت تو کہتے ہیں کہ یہ اندھا پن کہتے ہیں بصارت نہ ہونے کو، اور بصارت کہتے ہیں اکھیارا ہونے کو، آنکھ والا ہونے کو. تو اندھے پن کے لیے بصارت کیسے لازم ہے؟ اور یہی مثال کیوں دیتے ہیں؟ یہ سیدھی سی مثال کیوں نہیں دیا منطقیوں نے کہ جیسے جناب وہ خوشبو پھول کے لیے لازم ہے، لازم بین کی مثال ہے. یہ مثال کیوں نہیں دے؟ جیسے دن کے لیے سورج لازم ہے، جب دن کا تصور ہوتا ہے سورج کا تصور ہو جاتا ہے، اس کی یہ لازم بین کی مثال ہے. لازم بین کی یہ مثال کیوں دیتے ہیں کہ بصارت لازم ہے اندھے پن کے لیے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لازم بین جو ہے نا وہ ذہنی اعتبار سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے کوئی چیز کسی چیز کو لازم ہو ذہن کے اعتبار سے ذہن میں، اور ایک ہے خارج میں. تو خارج میں تو جو اندھا پن ہے اس کو بصارت ہے ہی نہیں، وہاں تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. لیکن ذہن میں چونکہ مثال یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذہن میں جب ہم ملزوم کا تصور کریں تو لازم کا تصور آ جائے. خارج کے اعتبار سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں، ذہن کے اعتبار سے کہ ہم ذہن میں جب ہم کسی چیز کو سوچیں تو اس کے ساتھ اس کا لازم چیز کا بھی تصور ہو جائے. یہ مثال پرفیکٹ انداز میں سمجھانے کے لیے منطقی لوگ یہ لازم بین کی یہ مثال دیتے ہیں کہ بصارت جو ہے اندھے پن کے لیے لازم ہے. کیسے کہ جب ذہن میں ہم بصارت کا تصور کریں گے، اندھے پن کا تصور کریں گے جو ملزوم ہے، اندھے پن کا تصور کریں گے تو اندھا پن کہتے ہیں عدم البصر کو. اندھا پن کس کو کہتے ہیں؟ بصارت نہ ہونے کو. تو بصارت نہ ہونے میں بصارت کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا ذہن میں؟ بولیے. جی آئے گا. بھوکا نہ ہونے کا تصور کریں گے تو بھوک کا تصور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی آپ کہتے ہیں فلاں شخص بیمار نہیں ہے، یہ جب ذہن میں آپ بولتے ہو یہ مفہوم جب ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ساتھ بیمار کا تصور، بیماری کا تصور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی اگرچہ خارج میں دونوں میں تضاد ہے، بیمار ہونا اور صحت مند ہونا اس میں تضاد ہے، اندھا پن اور بصارت دونوں میں تضاد ہے. تو خارج میں کوئی چیز کس کو لازم ہے نہیں ہے اس پر بحث نہیں ہو رہی ہے، یہ بحث ہو رہی ہے مفہوم کے اعتبار سے، کیونکہ کلیات جو ہے مفہوم کا نام ہے نا. کلیات کس کا نام ہے؟ جی مفہوم کا نام ہے. تو اس لیے یہ مثال دیتے ہیں. سیدھی مثال نہیں دے دیا کہ جیسے گرمی آگ کے لیے لازم ہے، یہ سیدھی مثال تھی لازم بین کی. تو یہ مثال اس لیے نہیں دیا کہ گرمی آگ کے لیے لازم ہے خارج میں بھی، اور ہمیں سمجھانا ہے ایک ایسی مثال کہ جو صرف ذہن میں ہی لزوم کا معنی پیدا کرے، بس لزوم کو بتائے. تو خارج میں بصارت اور اندھے پن میں تضاد ہے، لیکن ذہن میں جب ہم اندھے پن کا تصور کریں گے تو بصارت کا بھی کیا ہو جائے گا؟ بولیے. تصور ہے. جی یہ دو قسمیں ہو گئی لازم کی، یہ دو قسمیں ہوگی لازم بین اور لازم غیر بین. ٹھیک ہے. لازم بین کی مثال یہی ہوگی کہ اما کے لیے بصارت لازم ہے، یعنی اما کے تصور سے بصارت کا تصور لازم آتا ہے. یہ نہیں کہ جو اندھا ہوگا وہ بصارت والا ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اما کا جب ذہن میں جی
اور اس کے بعد لازم غیر بین کی مثال وہی دی گئی جیسے میں نے 76 کی مثال آپ کو بیان کی کہ 76 اور جفت کے درمیان لزوم کا تصور کب ہوگا؟ جب ہم 76 کا الگ تصور کریں، جفت ہونے کا الگ معنی سمجھیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ 76 جو ہے دو متساویین پہ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر یہ کہیں کہ جو دو متساویین پر تقسیم ہوتا ہے وہاں جفت پایا جاتا ہے، جفت ہونا پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زوجیت کا 76 سے جب ہم تصور کریں گے، زوجیت اور 76 کے درمیان لزوم کا تصور کب ہوگا؟ جب ہم یہ دونوں چیزوں کا تصور کریں گے، یعنی لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا تصور ہوگا۔ اور لازم بین میں کیا ہوتا ہے؟ ملزوم کے تصور سے ڈائریکٹ لازم کا تصور ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایک ہے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، اور ایک ہے لازم اور ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہونا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ تو لازم کی دو قسمیں ہو گئی۔ اس کے بعد عرض مفارق کی دو قسمیں۔ عرض مفارق کس کو کہیں گے؟ جس کا شے سے جدا ہونا کیا ہو؟ بولیے۔ محال۔ ہاں محال ہو، اس کو تو لازم ممکن کہیں ہو۔ گے۔ جس کا شے سے نہیں جدا ہونا نہیں، ممکن ممکن ہو۔ ہو۔ جی جی جی۔ جس کا شے اب اس کی دو قسمیں، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے کہ شے سے جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو، یعنی جو چیز شے کو لگی ہوئی ہے، جو چیز عرض مفارق کے طور پر شے کو عارض ہے، جو چیز عرض مفارق کے طور پر شے کو عارض ہے، وہ عارض ایسا ہو، وہ چیز اس طریقے سے عارض ہو کہ جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا، بولیے، جدا ہونا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی مثال فلسفی لوگ یہ دیتے ہیں کہ جیسے فلسفیوں کے نظریے کے مطابق جو ہے آسمان گردش میں ہے، لیکن آسمان کو گردش لازم نہیں ہے بلکہ عارض ہے، یعنی آسمان پر گردش جو ہے گردش کا جو وقوع ہے یہ بطور لازم نہیں ہے بلکہ بطور عرض مفارق ہے، یعنی آسمان سے گردش کا جدا ہونا ممکن ہے لیکن جدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ حرکت گردش ممکن ہے لیکن جدا نہیں ہوتی۔ اس کو ہم ابھی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے گردش کا جدا ہونا ممکن ہے نا، لیکن زمین گھومتی رہتی ہے ہمیشہ دائمی طور پر، اگرچہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق کے لیے گردش کوئی لازم چیز نہیں ہے، تو یہ عرض مفارق تو ہے، یعنی لازم نہیں ہے اس کے لیے گردش، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمیشہ زمین گردش میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آئی استاد۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ جیسے دیکھیے کہتے ہیں کہ عارض کس کو کہتے ہیں؟ عرض مفارق کو عارض کہتے ہیں۔ عارض یعنی کسی پر جو معاملہ پیش آئے، جیسے آپ کبھی صحت مند رہتے ہو کبھی بخار میں رہتے ہو، تو صحیح صحت مند ہونا اور بخار میں ہونا آپ کے لیے عرض مفارق ہے۔ کیا ہے آپ کے لیے؟ بولیے۔ عرض مفارق۔ عرض مفارق یعنی جو چیز آپ کو عارض ہو رہی ہے اس کا آپ سے جدا ہونا محال ہے کہ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ تو اس عرض مفارق کی دو قسمیں کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک شخص فرض کیجیے ایسا ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا، جو کبھی، بولیے، بیمار نہیں ہوتا، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ صحت اس کے لیے عرض مفارق ہے کہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی ہے صحت، لیکن صحت کا اس سے جدا ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ جی۔ اگرچہ ہمیشہ وہ صحیح رہتا ہے، درست ہی رہتا ہے، بیمار پڑتا ہی نہیں۔ یہ موٹی مثال ذرا سمجھانے کے لیے، لیکن اصل یہ حقیقت میں یہ مثال بنے گی نہیں، لیکن چونکہ آپ نہیں سمجھ پا رہے اس لیے آسان مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تندرست ہونا کسی آدمی کا، اچھا ایک شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے تو آپ بولو گے کہ یار یہ بیماری اس کو ہمیشہ عارض رہتی ہے۔ عارض کا مطلب درپیش جو ہے اس کو ایک حالت جو اس پر آ رہی ہے، طاری ہو رہی ہے، تو عرض مفارق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک حالت جو کسی پر طاری ہو جائے۔ تو ایک شخص ہے اس پر یہ حالت طاری ہے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے،
تو آپ کہو گے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو یہ بیماری اس کے لیے عرض مفارق ہے، لیکن اور یہ بیماری ہمیشہ لگی ہوئی ہے، لیکن جدا ہونا ممکن ہے کہ نہیں اس سے؟ جی لازم تو نہیں ہے نا اس کے لیے بیماری، لازم کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے جدا ہونا ناممکن ہو، تو لازم تو نہیں ہے نا اس کو جو بیماری لگی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آپ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس سے کبھی جدا ہی نہ ہو سکے، جدا ہونا محال ہو، تو بیماری کا انسان سے جدا ہونا محال ہے کیا؟ نہیں استاد صاحب، تو یہ عرض مفارق ہوا نا، لازم ہوا کہ عرض مفارق ہوا؟ یہ لازم نہیں ہوگا استاد صاحب، کیا ہوگا؟ یہ عرض مفارق ہوگا۔ یہ تو عرض مفارق کی دو قسمیں کی جا رہی ہے کہ جدا ہونا ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو۔ اس کی مثال زمین حرکت کرتی ہے، تو زمین کے لیے حرکت متحرک ہونا یہ لازم نہیں ہے، جیسے انسان کے لیے بیمار ہونا لازم۔ وہ تو بیمار ہوگا ہی نا، کون؟ لازم ہے لیکن لازم ہے؟ ارے لازم اردو اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کیا؟ منطقی اعتبار سے لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیماری اس سے کبھی جدا نہ ہو سکے، محال ہو، تو انسان کے لیے بیماری لازم ہے؟ گڑبڑ کر دیتے ہیں آپ لوگ یار۔ انسان کے لیے بیماری جو ہے یہ کوئی محال چیز ہے کیا کہ اس سے کبھی جدا ہی نہ ہو سکے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو انسان کے لیے بیماری لازم ہے کہ عرض مفارق؟ عرض مفارق۔ ایسے ہی زمین جو متحرک ہوتی ہے تو زمین کے لیے حرکت لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عرض مفارق ہے، لیکن عرض مفارق کیسی ہے کہ عرض مفارق اس طور پر ہے کہ حرکت زمین کے لیے عرض مفارق تو ہے لیکن کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی، ممکن ہے جدا ہونا۔ عرض مفارق کا مطلب کیا بیان کیا گیا ہے کہ شے سے اس کا جدا ہونا ممکن ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو، تو حرکت زمین کے لیے عرض مفارق ہے، مطلب حرکت کا زمین سے جدا ہونا ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ حرکت زمین سے جدا نہیں ہوتی ہے، جدا ہونا ممکن ہے۔ تو حرکت جیسے میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایسے شخص کا تصور کیجئے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص کو بیماری جو ہے عرض مفارق کے طور پر لگی ہوئی ہے، لیکن اس بیماری کا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، لیکن بیماری کا جدا ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی یہی مثال وہاں سمجھیے یار، زمین میں، کہ زمین کے لیے حرکت لازم نہیں ہے، جیسے اگرچہ انسان بیمار رہے لیکن بیماری اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ لازم بمعنی اردو زبان میں لازم نہیں، وہ منطقی اعتبار سے لازم کا بھی مطلب سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمین سے حرکت کا جدا ہونا محال ہو، ایسا نہیں ہے کہ انسان کا بیمار نہ ہونا محال ہو، ہمیشہ بیمار رہنا اس کے لیے ضروری، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرض مفارق ہے، لیکن بیماری جدا بھی ہو سکتی ہے، ایسی حرکت جو ہے زمین سے جدا بھی ہو سکتی ہے۔ تو عرض مفارق اگرچہ جدا نہیں ہوتی ہے، یہ ایک قسم ہوئی عرض مفارق کی، اور دوسری قسم کیا ہوئی کہ جو جدا ہو جاتی ہو، جیسے آپ کو بخار آیا، یہ بخار آپ کے لیے عرض مفارق ہے، لیکن بخار جو ہے 2-4 دن میں جدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جی، اس لیے لازم نہیں ہوگا کہ عرض مفارق ہوگا۔ دونوں عرض مفارق ہوگا، نہیں سمجھ رہے یار۔ ممکن اگر ہے جدا ہونا تو عرض مفارق ہے، اب ممکن ہے کہ ممکن تو ہو لیکن جدا نہ ہوتا ہو، جدا ہونا ممکن ہو لیکن جدا، بولیے۔ سمجھ گیا؟ ہاں پہلی مثال جو زمین والی ہے نا، تو جی، جی استاد صاحب سمجھ گیا میں۔ چلیں دیکھیں ترجمہ۔ الارض اللازم قسمان، عرض لازم کی 2 قسمیں ہیں۔ الاول، وقت ہو گیا ہے، استاد سب آ گئے ہیں کیا؟ جی جی تشریف لاتے ہیں۔ آ گئے، چلیں ترجمہ کروا دوں میں۔